ظہور اسلام سے تقریباً 700 سال قبل یمن میں اسد حمیری کی بادشاہت تھی۔ یمنی زبان میں بادشاہ کو تبا کہا جاتا تھا، چنانچہ شاہ تبا کے نام سے مشہور ہوا۔ بادشاہ کو اطلاع ملی کہ مکہ مکرمہ میں ایک ایسی عبادت گاہ ہے جہاں ہیرے جواہرات، یاقوت، سونا، چاندی اور دیگر قیمتی اشیاء بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ اہل مکہ دل و جان سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ بادشاہ نے یثرب سے آئے ہوئے 2 یہودی علماء سے اس کی تصدیق چاہی۔ یہودی علماء نے کہا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے اور نہایت عزت و احترام کی جگہ ہے۔ شاہ طبا نے ان علماء سے دریافت کیا، اگر وہ اتنی مقدس جگہ ہے تو تم لوگ اس کے گھر کی تعظیم و توقیر کیوں نہیں؟ علماء نے جواب دیا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس مقدس گھر کو ہمارے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر فرمایا تھا، مگر اس وقت اس پر بت پرستوں کا قبضہ ہے۔ اس کے اندر باہر بے شمار بت رکھے ہوئے ہیں۔ ہمارے نزدیک بتوں کی پوجا کفر ہے۔ شاہ کو علماء کا یہ جواب بہت پسند آیا، جن لوگوں نے اسے بیت اللہ شریف کی بے حرمتی کا مشورہ دیا تھا۔ بادشاہ نے ان کے ہاتھ پاؤں کٹوا دیے، پھر اسے کعبہ شریف کی زیارت کا شوق پیدا ہوا۔ چنانچہ وہ عشق و محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر نہایت عاجزی اور انکساری کے ساتھ مکہ مکرمہ میں داخل ہوا۔ اس نے بیت اللہ شریف کا طواف کیا، سر منڈوا کر قربانی دی اور وہاں چند دنوں کے قیام کے دوران دودھ و شہد کے شربت کی سبیلوں کے علاوہ پرتکلف کھانوں سے دعوتوں کا اہتمام کیا۔ شاہ طبا وہ پہلا شخص تھا جس نے خانہ کعبہ پر یمنی کپڑے کا خوبصورت غلاف چڑھایا۔ پھر وہ واپس یمن لوٹ گیا۔ دونوں یہودی علماء اس کے ساتھ تھے۔ شاہ طبا ان کا گریدہ ہو چکا تھا، چنانچہ اس نے اس کی پوری قوم سے بت پرستی سے تائب ہو کر یہودی مذہب اختیار کر لیا۔ بعض مورخین کے مطابق شاہ طبا مکے پر حملے کی نیت سے جو کہ مکہ معظمہ کی سرحد تک پہنچا، اسے سر درد کی شدید بیماری لاحق ہو گئی۔ طبیبوں اور حکیموں نے اس مرض کو لا علاج قرار دیا۔ بادشاہ کے کان، ناک اور منہ سے دن رات بدبودار پانی بہتا رہتا، یہاں تک کہ وہ چند دنوں کا مہمان رہ گیا۔ ایک صبح وہ شدید مایوسی کے عالم میں اپنے بستر پر دراز موت کا منتظر تھا کہ اسے ایک یہودی عالم کے آنے کی اطلاع دی گئی۔ بادشاہ نے اسے آنے کی اجازت دے دی۔ عالم نے آتے ہی بادشاہ سے سوال کیا کہ تم اتنی بڑی فوج کے ساتھ مکہ کیوں آئے؟ بادشاہ نے نہایت مایوسی کے عالم میں کہا کہ میں کعبہ ڈھانے آیا تھا، لیکن اب میری زندگی کا چراغ گل ہونے کو ہے۔ عالم نے کہا، اے بادشاہ، تمہاری اس حالت کی وجہ نہایت مایوسی کے عالم میں کہا کہ میں کعبہ ڈھانے آیا تھا، لیکن اب میری زندگی کا چراغ گل ہونے کو ہے۔ عالم نے کہا، اے بادشاہ، تمہاری اس حالت کی وجہ تمہاری بری نیت ہے۔ اب بھی وقت ہے، کعبے کے مالک سے معافی مانگ لو اور مکہ معظمہ کے برے خیالات دل سے نکال دو، شاید اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرما دے۔ بادشاہ نے اسی وقت گڑ گڑا کر معافی مانگی اور آتش پرستی سے تائب ہو کر دین ابراہیمی اختیار کر لیا، لہٰذا چند دنوں میں ہی اس کی حالت میں بہتری آنے لگی۔ اس نے فوراً ہر کارے دوڑائے اور یمن سے خوبصورت اور قیمتی غلاف بنوا کر خانہ کعبہ پر چڑھایا۔ یہ خانہ کعبہ کا پہلا غلاف تھا۔